الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ آدمی کا صحیح استعمال ہونا، صحیح چلنا، معاشرتی بنیادوں پر بھی اور ذاتی بنیاد پر بھی۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، آدمی کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ سے متعلق چار چیزوں میں سے چوتھی اور آخری چیز، اگر آدمی کسی بڑے سے، سنجیدہ سمجھدار متقی آدمی سے بیعت ہو جائے تو اصلاح کی ایک صورت وہ بھی ہے، یہ بات بھی پہلے گزر چکی کہ بیعت فرض اور واجب نہیں، سنت ہے، لیکن فوائد بہت زیادہ۔ آدمی کا صحیح استعمال ہونا، گناہوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنا، نیکیوں کا عادی ہو جانا، کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنا کسی کو بڑا سمجھنا اور اس سے رابطے میں اور مشاورت میں رہنا، تو بہت ساری بے راہ روی سے، بہت سارے گناہوں سے، معصیات سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے اگر کسی کو اپنا دینی اور دنیاوی بڑا بنا لے۔ تو بیعت سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ بیعت کے کچھ فوائد پہلے ذکر کیے جا چکے اور 3 فوائد جو مضمون کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا آ جاتا ہے، اس لیے کہ کسی ایسے سے ہمارا تعلق ہو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ رہیں تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا یقیناً نظر آئے گا، پھر آ جائے گا۔ تو توکل سے متعلق ماقبل میں بات ہو چکی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سے تعلق ہو جائے، دوستی ہو جائے، مناسبت ہو جائے، اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں آنے لگے، اللہ کی بات میں ہمیں فائدہ نظر آنے لگے، اللہ کے حکم میں ہمیں پورا کر کے ہر ممکن فائدہ اور چھوڑ کر ہر ممکن نقصان کا یقین آ جائے، بس اسے اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ سے تعلق ہو جائے۔ تعلق کے لیے ضروری ہے تعلق والوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ جس کا تعلق دنیا سے ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا تعلق بھی بتدریج، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ دنیا سے ہوتا چلا جائے۔ جن کا تعلق عدالتوں سے ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، نشست و برخاست شروع کر دیں، ہمیں عدالتوں سے مناسبت ہو جائے گی۔ جن کا تعلق سیاست سے ہے، ہم ان کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ہمیں بھی بہت ساری سیاست سے متعلق بہت ساری باتوں کی معلومات ہو جائے گی، ہمیں بھی بہت سارے کام سمجھ میں آنے لگیں سیاست سے۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ سے تعلق والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے پھر اللہ سے دوستی کے بہت سارے راستے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، تو وہ اس کی عجیب کیفیت تھی، بچے کا تعلق ایسا تھا کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قاری صاحب آئے، وہ محفل میں قرآن پاک لوگوں کو سناتے تھے، جیسے قاری عبد الباسط صاحب ہمارے زمانے میں گزرے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے بڑے مشہور قاری وہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن پاک سناتے، لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے، محظوظ ہوتے، سبحان اللہ کہتے، اور دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا کہ میں بھی یا میرا بچہ بھی قرآن حکیم ایسا پڑھ سکے۔ تو شوق دلانے کے لیے قرہ حضرات پڑھتے ہیں۔ تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک قاری صاحب آئے، انہوں نے کہا بھی تم جو مرضی قرآن حکیم جہاں سے بھی پڑھو، لیکن خیال کرنا آیات قیامت مت پڑھنا، اس مجمع میں میرا بچہ بھی ہے، جہاں آپ محفل میں قرآن حکیم پڑھیں گے یہاں میرا ایک بچہ بھی ہے، تو آپ آیات قیامت مت پڑھنا، جیسے اذا وقعت الواقعہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہ ہے، القاریۃ ما القاریہ، الہاکم التکاثر ہے۔ اللہ کی شان قاری صاحب کو یاد تھا، انہوں نے کہیں اور سے بھی پڑھا تفصیل سے،
اور قرہ حضرات کا انداز ہے کہ آخر میں کہیں چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ چھوٹی صورتیں پڑھنا جانتے ہوں، جنہیں یاد ہوں، انہیں بھی شوق ہو بھائی میں کیسے پڑھتا ہوں، قاری صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرہ حضرات کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بڑی کسی صورت کے ساتھ اور کہیں اور سے بھی پڑھتے ہیں، پھر آخر سے بھی کہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، انہوں نے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ وما ادراک ماہیہ سے پہلے فضیل بن ایاس کے بیٹے کا مجمع میں انتقال ہو گیا، تو انہیں قاری صاحب کو بھی یاد آیا کہ یہ بھائی تو یہ آپ کا بچہ ہے، کہا جی میرا بچہ تھا اب نہیں ہے، کہا میں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ اس بچے پر 12-13 سال کے بچے پر خوف الہی، اللہ سے تعلق، اللہ سے مناسبت، احکامات کا استحضار ایسا تھا، کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا، کہا میں سوائے معافی کے کچھ نہیں کر سکتا، اور مجھ پر قتل کا مقدمہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی آلے سے نہیں مارا اسے، یہ اللہ کے خوف سے مر گیا۔ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بھئی یہ بچہ اگر تم نے آیات قیامت پڑھی تو مر جائے گا یہ بچہ، اس پر اتنا استحضار اپنے اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ یہ قیامت کو ایسے اپنے سامنے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کب، اور عمر اس کی 12-13 سال۔ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں آپ اس بچے کی بات میں آپ کو تسلی کے لیے بتاتا ہوں، تو کہا جب یہ چھوٹا تھا، یہ 3-4 سال 5 سال کا تھا، تو میں نے اسے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا ابا جان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ کہا اچھا آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے بھی محبت ہے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالق اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آ جائے؟ تو کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے اپنی گود سے بچے کو اتارا اور کہا نہیں بیٹا میں عملاً بتاتا ہوں کہ مجھے تجھ سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت ہے، تجھ سے زیادہ مجھے اللہ سے تعلق ہے، تجھ سے زیادہ مجھے اللہ سے تعلق۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حکومت، طاقت، قوت عطا فرمائی تھی، حشم قدم عطا فرمائے تھے، تو لوگوں میں مشہور تھے کہ یہ بہت دیندار مسلمان متقی آدمی ہیں، ایسے بادشاہ ہیں جو بھی جتنی بھی بادشاہت ہیں ان کی تو بہت صوم و صلات کے پابند ہیں۔ ایک سائل بدوی قسم کا آدمی آیا اور ان کا محل میں لوگ موجود تھے اور مشاورتی انداز کچھ لوگ موجود تھے، وہ آدمی آیا اور آ کر مجمع میں بیٹھ گیا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو بادشاہ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اسے بیٹھنے دو، کوئی بات نہیں بعد میں دیکھیں گے، ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو لیں، فیصلوں فارغ ہو لیں۔ تو کہا بھی خیریت تم کون آدمی ہو، اجنبی آدمی ہو، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر اجازت کے اس طرح آ گئے؟ تو کہا بھئی یہاں اور بہت سارے لوگ بیٹھے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، میں بھی آ گیا۔ کہا بھئی یہ سارے لوگ اجازت سے آئے ہیں، یہ سارے لوگ یہاں کے کارندے ہیں کام کرنے کا؟ اچھا، کہا مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سرائے ہے، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں سستانے کے لیے، میں بھی سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا اسے قریب کرو، یہ یا دیوانہ ہے یا کوئی بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اتنا سارا حشم قدم نظر آتے ہیں اسے۔ تو ابراہیم بن ادم نے اسے قریب کیا اور فرمایا بھئی تم اسے سرائے کہتے ہو ہماری سارے نظام کو، حکومت کو، بادشاہت کو؟ فرمایا میں تو اس لیے سرائے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہاں 1000 سال سے قیام پذیر ہیں۔ کہا تم مذاق کرتے ہو، میں 1000 سال کسی کی عمر ہو سکتی ہے؟ کہا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، 500 سال ہو گئے؟ کہا نہیں 500 سال بھی۔ کہا کب سے ہیں؟ کہا میں 20-25 سال سے یہاں ہوں۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس سے پہلے میرے والد تھے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا یہ محل تو نہیں تھا لیکن اس سے پہلے یہ حشم قدم میرے دادا کے پاس تھے۔ کہا اس لیے کہ اب تمہارے بعد کوئی اولاد ہے تمہاری؟ کہا میری اولاد ہے۔ کہا اس تمہارے بعد مجھے لے جاؤ گے؟ کہا نہیں تمہیں کیوں لے کے جاؤں گا، میرا بیٹا لے گا، میرا بیٹا ولی عہد ہے۔ تو فرمایا بھائی سرائے اسی کو تو کہتے ہیں، آدمی آئے تھوڑے سے عرصے اپنے استعمال کرے چیز پھر آگے نکل جائے، مسافر خانہ اسی تو ہی کہتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہا بھائی تم کہتے ہو یہ اللہ سے تعلق والا آدمی ہے، اسے تو یہی نہیں معلوم کہ مستقل رہنے کی جگہ کون سی ہے اور عارضی رہنے کی جگہ کون سی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول اور مزاج یہ تھا
ایک وقت میں اگر بیعت کرتے تھے تو پھر وظیفہ نہیں دیتے تھے، اگر وظیفہ دیتے تو بیعت نہیں کرتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی چیز پڑھنے کی مانگتے ہو، قرآن حدیث سے کوئی وظیفہ، جی پریشانی ہے، کہا یہ پڑھا کرو، کہا پریشانی یہ عمل کیا کرو، جب بیماری ہے کیا کرو، تو بیعت نہیں کرتے تھے۔ اگر بیعت کرتے تھے تو پھر وظیفہ نہیں دیتے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کرتے۔ تو ایک سائل آیا، بدوی دیہاتی آدمی، اس کے پاس ایک پوٹلی تھی چھوٹی سی، اس میں گڑ تھا، تو آتے ہی اس نے گڑ کے کچھ ٹکڑے کیے، تھوڑا 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 گڑ سب کو دے دیا۔ اور لوگوں نے گڑ، اب گڑ کو ایسی چیز نہیں کہ اسے آدمی جیب میں رکھے، ہاتھ میں رکھے، گڑ تھا، لوگوں نے اسی محفل میں، کیونکہ بات بھی چل رہی تھی، تو لوگوں نے منہ میں ڈالی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اس نے گڑ دے دیا۔ تو جب محفل ختم ہوئی، مضمون ختم ہوا، تو جو لوگ بیان کے بعد کچھ لوگ بیعت کے لیے بیٹھے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھی بیعت والے لوگ قریب آ جائیں، لوگ قریب ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی میں بھی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیعت ہو جاؤ بھائی، تو بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد کہا جی مجھے وظیفہ بھی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا بھی ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم بیعت کرتے ہیں تو وظیفہ نہیں دیتے، وظیفہ دیتے ہیں تو بیعت نہیں، ایک وقت میں نہیں، کچھ عرصہ آنا جانا رکھو، پھر دیکھیں گے بعد میں بات۔ فرمایا نہیں مجھے ابھی وظیفہ چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس لیے کہ حضرت کے ہاں تو بہت زیادہ سختی تھی، معمولات کی بھی، اصول کی بھی، ضابطوں کی بھی، پابندیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو لوگوں نے اسے سمجھایا کہ شاید تو نیا آدمی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر اس نے اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے بات کرنے دو، چھوڑ، لوگوں کو منع کیا۔ فرمایا بھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو بیعت کر لیا ہم نے، اب آپ کو وظیفہ نہیں دیں گے ابھی۔ فرمایا نہیں وظیفہ چاہیے۔ حضرت فرمایا ہم نہیں دیں گے تو آپ کیسے لیں گے؟ کہا آپ نہیں دیں گے تو ہم نہیں لیں گے، لیکن آپ دیں گے پھر تو لیں گے ہم۔ تو کہا ہم دیں گے نہیں، کرنے کی، لیکن آپ دیں گے۔ یہ حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں آپ دیں گے وظیفہ۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو وظیفہ نہیں دیں گے۔ کہا اگر آپ وظیفہ نہیں دیں گے تو سب سے کہا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گڑ واپس لاؤ جو میں نے دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اب وہ لوگ گڑ کھا چکے تھے، تو اب گڑ کس کے پاس تھا؟ اور وہ سارے حضرت کے متعلقین تھے۔ کبھی گڑ واپس لاؤ جو ہم نے گڑ دیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ نے گڑ دیا تھا، کسی نے مانگا تھا آپ سے کسی نے مانگا تھا؟ آپ نے خود ہی تو گڑ دیا۔ تو فرمایا بھائی آپ کے متعلقین، انہیں پوچھنا چاہیے تھا میں کیوں گڑ دے رہا ہوں انہیں، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، انہیں پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، یا تو گڑ دیں اور یا وظیفہ دیں۔ تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کا گڑ بہت مہنگا پڑا ہمیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے کچھ تعلق ہے، لگتا ایسا ہے کہ ہمارے اصول تو ہمارے اصول ہیں، ضابطے تو ضابطے ہیں، اس نے اپنے اللہ سے منوا لیا۔ تو کہا بھائی اس کا گڑ بہت مہنگا پڑا ہمیں، لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ اس کو وظیفہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن باقی لوگ اسے دلیل نہ بنائیں، باقی لوگ اصول ہمارا وہی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی تعلق اللہ کا لے آئے تو پھر رائے بدل لیں گے، لیکن کیونکہ اب تک اس سے زیادہ تعلق نظر نہیں آیا کہ پہلی نشست میں آ کر گڑ بھی تقسیم کر دیا، لوگوں نے گڑ بھی لے لیا، بیعت بھی ہو گیا اور وظیفہ بھی لے لیا، اور حضرت نے فرمایا بھی ہمیں اپنا اصول توڑنا۔ تو میرے محترم یہ نظام ہے اللہ کا۔ آخری بات عرصر کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم سب الحمدللہ حج عمرے پر جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب دیکھتے ہیں، اچھا ہمارے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے، ہمارے آپ کے ساتھ ایسا نہیں، سارا مجمع کھڑا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، شرطیں منع کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی آتا ہے تو شرطیں نظر انداز کرتے ہیں اسے، وہ بوسہ دے کے چلا جاتا ہے۔ اور بھی ساری دنیا کو منع کر رہے ہیں، تو وہاں کی کچھ قبولیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے کیا منوا کر آتا ہے۔ اتنا رش ہے حتیم میں کہ وہاں 3 فوجی کھڑے ہیں کہ اندر سے حتیم سے تو کوئی باہر آئے گا، باہر سے کوئی اندر نہیں جائے گا، اتنا رش۔ چھوٹی سی جگہ حتیم، لوگوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ٹکرا رہا ہے، مرد بھی وہیں ہیں، عورتیں بھی، عجیب حال۔ اور ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے، اپنے بچے کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑو، اندر گھس رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے شرطوں کو، کیا ہوگا، اسے کیوں نہیں منع کرتے؟
ساری دنیا کو منع کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ نہیں آگے کوئی نہیں جائے گا، اور وہ یوں ہاتھ اوپر کر کے نیچے سے چلا گیا، وہ چلا گیا۔ تو یہ سارا نظام انسانوں کی قدرت اور عقل سے اوپر کا ہے۔ جس کا جیسا اپنے اللہ سے تعلق ہے، جو اپنے اللہ سے جو منوا لے، تو میرے محترم یہ منوانے کا، ضد کرنے کا اور اللہ سے قبول کروا لینے کا یہ ایک جذبہ ہے، یہ جب آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے بڑوں کے قریب رہ کر سیکھیں گے تو ہمیں بھی آ جائے گا، ہم بھی اپنے اللہ سے منوا لیں گے۔ تو کبھی آدمی دعا کے ذریعے منوا لیتا ہے، کبھی صدقے کے ذریعے منوا لیتا ہے، کبھی نفلوں کے ذریعے منوا لیتا ہے، کبھی نفلی روزے کے ذریعے منوا لیتا ہے، لیکن آدمی بغیر شیخ کے بھی سیکھ لیتا ہے، لیکن ذرا ہے مشکل۔ لیکن کسی بڑے کی سرپرستی میں رہتا ہے تو یہی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی چاہے کسی شیخ کے ذریعے، کسی بڑے استاد کے ذریعے، اور یا اللہ اپنی ذات سے ایسی قوت صلاحیت ہمیں دے دے کہ ہم بھی اپنے سارے مسائل اپنے اللہ سے بر وقت حل کروانے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی